ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ قتل ہونے والے کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، اور نہ قتل کرنے والے کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ ایک 14 سال کے لڑکے سفیان نے اپنے 7 سال کے کزن ابیان کا مرڈر کر دیا۔ اب یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے سمجھ نہیں آتا کہ سمپیتائز کس سے کیا جائے۔ یہ دونوں ایج گروپس بڑے ٹینڈر ہیں۔ اب 7 سال کے ابان کے ساتھ سمپیتائز کریں یا 15 سال کے سفیان کے بارے میں سوچیں۔ اب جن فیکٹس کا ہمیں نہیں پتا، جن کی ڈیٹیل ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے۔ اس افسوسناک واقعے کو دہرانا بھی بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن جیسے ہی کچھ ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئیں کہ جو 14 سال کا سفیان تھا وہ 7 سال کے ابان کو لے کے دھوبی گھاٹ کیا، وہاں جا کے اس کا باقاعدہ مرڈر کیا، اور پھر جو مرڈر ویپن تھا دیٹ واز اے نائف، اس کو لا کے واش کر کے کچن میں رکھ دیا۔ اب جب سفیان سے انویسٹیگیٹ کیا گیا اور سوال کیا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے بولا کہ جو 7 سال کا ابان تھا میرا کزن، تو جب اس کے فادر گھر آتے تھے واپس تو میری شکایتیں لگاتا تھا، تو مجھے غصہ آیا۔ پھر جب اس سے کہا گیا کہ تم نے کیسے کیا، تو اس نے بولا کہ مجھے اس کی انسپریشن بالی ووڈ موویز سے ملی۔ سفیان اپیرنٹلی ایک بروکن فیملی کا بچہ تھا۔ کیا ریزن تھے اس سے بات کرنا بیکار ہے، اور نہ ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ لیکن ہمارے ارد گرد جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ بھائی ہم دیکھیں اور اس سے گزر جائیں، اس میں ہمارے لیے بھی لرننگ ہوتی ہے۔ بہت سارے پوائنٹس ہیں لرننگ کے لیے، کہ سب سے پہلے تو اپنے بچے کو کانفیڈنس دیں، اس پہ ٹرسٹ کریں، تاکہ وہ بلا خوف و خطر آپ کے پاس اپنی ہر بات لے کر آئے، آپ سے ہر بات فرینڈلی طریقے سے کر سکے۔ ورنہ کچھ ماں باپ کا اتنا ڈر خوف ہوتا ہے کہ وہ جیسے گھر میں آتے ہیں بچے چھپ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بھیا جلدی سو جائیں یا جلدی چلے جائیں، ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ پھر اپنے ہر بچے کے ہر ایشو کو ایڈریس کریں، تاکہ وہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ بڑے سے بڑی بات لے کے آپ کے پاس آئے۔ پھر اپنے بچے کو اپنا دوست بنا لیں، اس کو وقت دیں، اس کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے، کون سی کمپنی ہے، کیونکہ اپیرنٹلی کہیں سے تو یہ خیال اس کے دماغ میں آیا نا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، جو وہ کنٹینٹ دیکھ رہا ہے نا، اسے انفلٹرڈ وہ کنٹینٹ نہ دیکھنے دیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ کو نہیں بھی پسند تو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بچے تنگ کرے ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے، مائیں موبائل دے دیتی ہیں، ماں باپ دونوں دے دیتے ہیں، دونوں ایکولی رسپانسبل ہوتے ہیں بچے کی پرورش کے لیے۔ تو یہ تو بالکل ہی ایک بہت ایک فرسودہ سا خیال ہے کہ صرف ماؤں نے کرنی ہوتی ہے تربیت، دونوں نے مل کے کرنی ہوتی ہے۔ جس ٹائم ماں موجود ہے وہ کرے، جس ٹائم باپ ہے وہ کرے، اور پھر دونوں مل کے کریں۔ جس ٹائم دونوں موجود ہیں دونوں بچے کو دیکھیں، دونوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے جب تنگ کرتے ہیں، مائیں اور باپ کیا کرتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں کہ اچھا چلو کچھ وقت کا سکون ہے۔ اب وہ دیکھیں نا، کچھ وقت کا سکون کتنی بڑی تباہی لے کے آ سکتا ہے، کہ بچہ کیا دیکھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، کیا خیال اس کے مائنڈ میں آ رہے تھے۔ اگر آپ کا بچہ کچھ ایسا دیکھ رہا ہے جو آپ کو نہیں بھی پسند، تو آپ بچے سے ڈائلاگ کریں، ڈسکشن کریں، اس کا دوست بن کے اس کو ریفلیکٹ کرائیں۔ آپ اسے امیڈیٹلی نو کر کے منع نہیں کر سکتے۔ آج کل کا وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ اسے منع کریں گے وہ نہیں دیکھے گا، وہ کہیں اور سے دیکھ لے گا، کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو کوشش کریں آپ کا بچہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے آپ کے پاس آئے۔ ہم بچے کو پیسہ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ لے لو، وہ کر لو، ہمارا دماغ نہ کھاؤ۔ حالانکہ سب سے بڑی چیز جو آپ کسی بھی رشتے میں دے سکتے ہیں وہ وقت ہے۔ آپ اس کو توجہ دیں، محبت دیں اور اپنا وقت دیں۔ ویسے تو خیر اس بارے میں جتنا بولا جائے، جتنی بات کی جائے اس ٹاپک پہ وہ کم ہے، لیکن ٹو سم اٹ اپ، یہ واقعہ کیوں ہوا؟ آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس میں میرا بھی قصور ہے، اس میں آپ کا بھی قصور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس بارے میں نہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ کوئی اویئرنیس دینا چاہتے ہیں۔ تو اگر وقت ملے تو اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔